الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ صدر ذی وقار معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس تقریب سعید میں بزم سعید کے زیر اہتمام مجھے سعادت مندی سے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع میسر ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت اور قادیانیت آئین پاکستان کی روشنی میں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری آپ بیان فرماتے ہیں، لا نبی بعدی ز احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میرا سلام ہے فتنہ قادیانیت کے خلاف لڑتے ہوئے ان شہداء لاہور کو جنہوں نے سن 1953 کے اندر ایک تاریخ رقم کی۔ میرا سلام ہے ان شہداء اسلام کو کہ جنہوں نے فتنہ قادیانیت کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی۔ میرا سلام ہے ان معزز اور جید علماء کرام کو کہ جنہوں نے مرزا قادیانی کو مناظرے کی صورت کے اندر چاروں شان نے چت کیا۔ میرا سلام ہے ان اسمبلی کے ممبران کو کہ جنہوں نے دوسری آئینی ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ یہ بات زیر غور ہے، قادیانی کل بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے اور قیامت تک کافر رہے گا۔ اگر کوئی شخص میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہے لیکن حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتا، وہ کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے۔ کیونکہ کسر اسلام کی یہ عظیم الشان اور رفیع الشان عمارت اسی بنیاد پر قائم و دائم ہے، اسی بنیاد پر قائم و دائم ہے کہ جسم کا تصور بغیر سر کے، درخت کا تصور بغیر جڑ کے، عمارت کا تصور بغیر بنیاد کے محال ہے۔ اسی طرح اسلام کی عظیم الشان اور رفیع الشان عمارت کا تصور بھی عقیدہ ختم نبوت کے بغیر محال ہے۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی محدث بریلی آپ فرماتے ہیں، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا اپنے نبی سے تعلق اور رشتہ اتنا سٹرونگ، سینسٹیو اور سیریس اور انٹرنل ہے کہ فرمایا مسلمان اپنے نبی کی آمد کے بعد کسی دوسرے کی طرف توجہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا جو ہی ان کی نظریں اپنے نبی سے ہٹ کر کسی غیر کی طرف جائیں گی تو یہ بے وفائی کا اظہار کریں گے، اور فرماتے ہیں جب تک رشتہ نہ ہو قائم گر محمد سے وفا کا، رشتہ نہ ہو قائم گر محمد سے وفا کا، پھر میرا جینا بھی برباد ہے، میرا مرنا بھی اکارت۔ ختم نبوت اس کی حفاظت کس لیے ضروری ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا ماننے والا ہو، اگر وہ جناب عیسیٰ کی نبوت کا انکار نہ کرے لیکن وہ میرے نبی پر ایمان لے آئے، اب وہ عیسائی نہ رہے گا بلکہ اب وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اسی طرح بلا تمثیل و تشبیہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے اور مرزا قادیانی کو بھی نبی سمجھے یا کسی بھی بروزی یا ذلی کو نبی مانے، وہ کافر ہے، مرتد ہے، زندیق ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کائنات کے اندر کوئی شخص بھی کھڑا ہو کر یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، کسی قسم کا بھی دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں، خدا کی قسم وہ نبی نہیں ہے بلکہ جہنمی ہے اور زندیق ہے، کافر ہے، مرتد ہے۔ دین اسلام کے اندر، ملک پاکستان کے اندر قادیانیت ایک الگ مذہب ہے۔ اس کے اندر اسلام کے اندر اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں۔ قادیانیت غیر مسلم ہے اور ان کا جو پھر امتناع قادیانیت 1984 عیسوی کا ایک ویلڈ قانون ہے، اس کے مطابق قادیانی اپنے معاملات چلائیں۔ ان کے سامنے دو باتیں ہیں، یا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانے، اگر خاتم النبیین نہیں مانتے تو 1984 عیسوی کا جو ویلڈ قانون ہے
اس کے مطابق ان کو اپنے معاملات چلانے پڑیں گے اور اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرنا پڑے گا. یہ بات یاد رکھیے گا, 1973 کے آئین کے تحت پاکستان سیشن کوڈ کے تحت 288 پاکستان سیکشن کے تحت 298 بی اور 298 سی کے تحت قادیانیوں پر جو پابندیاں ہیں, قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, قادیانی اذان نہیں دے سکتے, اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے, قادیانی اپنے مذہب کی اسلام نہیں کہہ سکتے, اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے. سن 1973 اور 1974 کے دوسری آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل 260 کے تحت قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. یہ بات زیر غور ہے, بلا تمثیل و تشبیہ, بلا شبہ یہ بات روز عیا کی طرح عیا ہے, روز ازل کی طرح عیا ہے کہ قادیانی اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا یہ عمل ضروری ہے کہ رسول اللہ کی ختم نبوت پر وہ پہرا دے, رسول اللہ کی عزت و ناموس پر پہرا دے, رسول اللہ کی حرمت پر پہرا دے, خواہ ہم ممبر رسول پر ہو, خواہ ہم مصلی رسول پر ہو, خواہ ہم سکول میں ہو, کالج میں ہو, یونیورسٹی میں ہو یا سوشل میڈیا پر ہو, ہمیں ہر حال میں رسول اللہ کی عزت و ناموس پر پہرا دینا ہوگا, کیونکہ ہم نے گردنیں رسول اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہیں کہ جب تک نہ کٹ مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مسلمان کم ظرف تو ہو سکتا ہے, مسلمان اپنے نبی کی حرمت, حب رسول اور عظمت رسول اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی غداری نہیں کر سکتا. یہ کل بھی گردن کٹانے کو تیار تھا, آج بھی گردن کٹانے کو تیار ہے اور قیامت تک اپنے نبی پر یہ گردن کٹاتا رہے گا. ہمارے بزرگوں نے پھانسی کے پھندے دیکھ کر انہوں نے یہی بات کی ہے, انہوں نے کہا ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے, توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسرو فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.